الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام نے ہمیں ہمیشہ حیا کا درس دیا، حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ بے حیائی کے کام سے روکا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرنا، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے تمام اسباب اور وسائل ذرائع جن کے ذریعے سے بندہ زنا تک پہنچتا ہے، ان تمام اسباب ذرائع اور وسائل کو چھوڑ دینا۔ اتنی حیا کی تعلیم دی کہ بے حیائی کے راستے سے، بے حیائی کے اسباب سے، ذرائع سے، ان سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ مردوں کو حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں اور آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ غیر محرم عورتوں کو آنکھیں پال پال کر نہ دیکھیں، شہوت کی نظر ان کے اوپر نہ ڈالیں۔ اور مومن عورتوں کو مزید حکم فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو بھی غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اگر کہیں چلنا ہو تو اپنے پاؤں کی وہ ایڑیاں، وہ ٹاپے زور زور سے نہ ماریں، اس کی آواز مردوں کے کانوں میں پڑے گی اور ان کے دل میں برے خیالات پیدا ہوں گے۔ اور یہ بھی حکم دیا عورتوں کو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، گھر پہ جب کوئی غیر محرم آ کے دستک دے یا تمہیں فون کر لے، غیر محرم کی کال ہے، تو وہاں میٹھی میٹھی سریلی سریلی چکنی اور جو ہے نرم باتیں نہ کرنا، بلکہ وہاں یا تو بالکل دینی آواز سے بات کریں تاکہ بقدر ضرورت آواز پہنچے، یا تلخ آواز میں بات کریں تاکہ جن مردوں کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے، وہ طمع نہ کریں۔ تو مردوں کو بھی حیا کا حکم، عورتوں کو بھی حیا کا حکم۔ بے حیائی کے اسباب کو، وسائل کو، ذرائع کو چھوڑ دو تاکہ تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور بار بار اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو۔ حیا ایسی چیز ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب بندے سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دو پائے اور چو پائے میں صرف پاؤں کا فرق ہوتا ہے، باقی صفات جانور کی اور انسان کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے جانور دل میں جو آئے کر ڈالتا ہے، ویسے ہی انسان بھی دل میں جو آئے وہ کر ڈالتا ہے۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حیا پیدا ہو، کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان
یہ شرم و حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں نقص ہے. جبکہ آج ہمارا میڈیا، ہمارا مغربی معاشرہ، مغربی تہذیب سب توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں سے اس حیا کو نکال دیا جائے. طرح طرح کی تنظیمیں، ہمیں پتہ بھی نہیں، ہمیں کھانے میں ایسی ایسی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں تاکہ ہم شہوات کا شکار ہوں اور حیا ہمارے سینے سے نکل جائے. خود مغربی معاشرے کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، وہاں ان کا معاشرہ اس حیا نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. نہ کسی کو ماں کا پتہ، نہ کسی کو باپ کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ. اس طرح ایک استبل کے اندر جانور باندھے ہوئے ہوں، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں. اور دین اسلام نے ہمیں یہ بار بار تعلیم دی کہ حیا کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دو. اگر حیا نہ ہو تو بڑا شخص چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا. حیا نہ ہو تو چھوٹا بچہ بڑے کا احترام نہیں کرتا. حیا نہ ہو تو پھر بندہ گناہوں سے نہیں بچتا. اس لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بچوں، اپنے سینے میں حیا پیدا کرنا اور اس سے نکلنے نہیں دینا، تاکہ اس زیور کے ساتھ تم ساری زندگی آراستہ رہو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، غیر محرم عورتیں چلتی ہیں، ان کے اوپر نظر اچانک پڑ جاتی ہے، ارادہ بھی نہیں ہوتا، اچانک نظر پڑ جاتی ہے، پھر کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رخ اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو پھیر لو. پہلی نظر جو بغیر ارادے کے پڑ گئی وہ تو معاف ہے. اگر اس نظر کو جماؤ گے، لذات اور شہوات حاصل کرو گے تو پھر گناہ ہوگا. اس لیے تمہیں چاہیے کہ نظر کو پھیر لو، نظر کو جھکا لو. یاد رکھیں عزیز طلباء، حظ نفس کا جو نقطۂ آغاز ہے، یعنی نفسانی لذت کو حاصل کرنا، چاہے آنکھوں کے ذریعے، چاہے کانوں کے ذریعے، چاہے دل و دماغ میں سوچ کر، نفسانی لذت کو حاصل کرنے کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نقطۂ آغاز ہے. آپ لوگ ابھی چلتی ہوئی جوانی ہے، بچپنا ہے، ابھی سے اس درس کو یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے اپنے اندر حیا پیدا کی، نفسانی لذات کے پیچھے نہ پڑے، تو دن بدن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. اگر ہم نے حظ نفس کے نقطے کو شروع کر لیا، اس کا آغاز کر لیا، نفسانی لذات کو حاصل کرنا شروع کر لیا، تو دن بدن ہم اپنے مالک اور خالق سے دور ہوتے چلے جائیں گے. جب ہماری عمر زیادہ ہو جائے گی تو اس وقت ہمارے اور خالق کے درمیان فاصلہ بعید ہو چکا ہوگا، بہت بڑا فاصلہ ہو چکا ہوگا، پھر قریب آنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے عزیز طلباء، اب وقت ہے، موقع ہے، اور یہ سیزن ہے، یہ موسم ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ لوگ توبہ طائب ہو کے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لو گے تو ساری زندگی آپ لوگوں کے لیے مزہ ہی مزہ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے حسینوں سے ہو اگر بچنا، حسینوں سے ہو اگر بچنا، تو گوشائے چشم سے بھی کبھی ان کو نہ دیکھا کرنا. گوشائے چشم سے بھی کبھی ان کو نہ دیکھا کرنا. کوئی نیلا ہو، کوئی پیلا ہو، کوئی سریلا ہو، ہمیں اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے. کسی سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بچ نہیں پاتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا، اچھا یہ دودھ کا پیالہ ہے،
اسے لے کے جاؤ پورے شہر میں گھما کر لاؤ، لیکن یاد رکھو ایک قطرہ بھی ٹپکنے نہ پائے، چھلکے نہیں۔ ساتھ جلات کو بھیجا کہ اگر کوئی دودھ کا قطرہ نیچے گرا تو آپ نے اس کو چھتر لگانے ہیں، جوتے لگانے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے پورے شہر میں گیا، پیالہ گھما کے لایا، واپس آیا، شیخ نے پوچھا کتنا دودھ گرا؟ کہنے لگا حضرت ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ حضرت نے پوچھا کتنی عورتوں کو دیکھا، کتنی بدنظری کی؟ کہنے لگا حضرت بدنظری کیا کرتا، مجھے تو اپنی جان کی پڑی تھی، اس پیالے کی پڑی تھی کہ اگر دودھ گر گیا تو جوتے لگیں گے، اس لیے کسی سے کوئی غرض ہی نہیں کی، کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا بچہ اسی طرح اگر تم نے اپنے دل میں جو ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، روشنی ہے، جو کیفیات ہیں، ان کا غم اور فکر لگ جائے تو پھر جو ہے تم سے کبھی بھی بدنظری نہیں ہوگی، کیونکہ جب بدنظری ہوتی ہے تو یہ ایمان کا پیالہ چھلک پڑتا ہے اور یہ پیالہ خالی ہو جاتا ہے۔ تم اس کی فکر لے لو کہ میں نے اپنے اس ایمان کے نور کو بچانا ہے اور آج کے بعد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور آنکھوں کے گناہ نہیں کرنے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بچنا آسان فرما دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، سوال کیا کہ آپ کے وصل کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی وصل حاصل کرنا چاہے، سب حاصل کرنا چاہے تو کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا دا نفسک وتعال، اپنی نفسانی خواہشات لذات کو چھوڑ دو اور پھر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ملنا ہے تو ان نفسانی خواہشات اور لذات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ یہ سب نفس پرستی ہے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، دل و دماغ کی غلط سوچیں اور خیالات، یہ سب نفس پرستی ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز۔ اور یاد رکھیں چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھنا یہ اتنا خطرناک نہیں جتنا موبائل میں تصاویر کو دیکھنا۔ موبائل میں تصاویر رکھی ہوتی ہیں نوجوانوں نے، ان تصاویر کو دیکھنا، اخبار میں دیکھنا، بکس میں دیکھنا، ان تصاویر کو دیکھنا یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ چلتے پھرتے تو لوگ دیکھتے ہیں، بندہ زیادہ توجہ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب تنہائی میں اپنے موبائل میں تصاویر دیکھتے ہیں تو بڑے غور سے مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک ذات تو ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور جو کچھ تم دلوں میں چھپائے رکھے ہو اس کو بھی جانتی ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز سب کچھ جانتا ہے تو اے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، کہاں تک ہم چھپیں گے؟ اس لیے دوستو ان آنکھوں کی ہم حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ انسان کو چند چیزوں کے ذریعے سے اس سے مجازی پیدا ہو جاتا ہے، دیکھ کر، آواز کو سن کر، میسیجز پڑھ کر اور مخلوط اجتماعات اور محفلوں میں بیٹھ کر، پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر اور مخلوط محفلوں میں بیٹھ کر نوجوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عشق مجازی پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہو گیا عاشق مجاز اللہ والوں کی نظر میں وہ ہو گیا فاسق اور مشرک، کیونکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں میرے بندے یہ دل میرے لیے ہے، اس میں میری ہی محبت ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کسی بت کی، کسی صنم کی محبت ہوگی تو یہ بت پرستی ہے، یہ شرک ہے، ایسا شخص فاسق ہے، مشرک ہے، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں کو، ایسی جگہوں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں، سننا بھی چھوڑ دیں، پڑھنا بھی چھوڑ دیں، اور مخلوط محفلوں میں ایسے اجتماعات، ایسی تقریبات اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیں، تب ہم اس مرض سے بچیں گے۔ عشق مجازی کا کوئی مریض ہونا
تو اس کے علاج میں ایک یہ بات بھی شامل ہے کہ اسے اس جگہ سے ہٹایا جائے، اس کا مقام تبدیل کیا جائے۔ جہاں وہ رہتا ہے روزانہ آتے جاتے نظریں پڑتی ہیں، اس وجہ سے اس کی یہ بیماری دن بدن بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ تو اس سے اگر بچنا ہے تو کم از کم اسے پہلے وہاں سے علاج کرو، تب جو ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری یہ سماعت، یہ بصارت، یہ آنکھیں، یہ دل، ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ آنکھوں سے تم نے کیا نجائز دیکھا تھا، کانوں سے کیا نجائز سنا تھا، اور دل میں رات کو سوتے وقت کیا خیالات سوچتے تھے، کیا خیالات سوچتے۔ خیالات کے اندر بھی کسی غیر محرم کا تصور لانا اور جو ہے برے خیالات کو ترغیب دینا، ان کو بڑھانا، یہ بھی گناہ ہے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا وہ خیالات کی دنیا میں جوان ہوتے ہیں، پھر شادی کر لیتے ہیں، خیالات کی دنیا میں ان کے بچے ہو جاتے ہیں، خیالات کی دنیا میں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کو وہ بچہ ہے لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے وہ ایک بوڑھا بابا ہے۔ یہ خیالات کے گناہ، اس سوچ کو پاک کریں دوستو، اس فکر کو پاک کریں۔ یہ خیالات کا گناہ ہے، یہ خیالات کا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء کے ذریعے ہم جو ناجائز کام کرتے ہیں وہ سب گناہ اور گناہ میں شامل۔ کون سا نوجوان ہے، کون سا بچہ ہے جو کہتا ہو کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو میری آنکھوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ہوتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ہوتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور ہوتا ہے، اور میرے آئیڈیل وہ ہے۔ کون سا نوجوان ہے، کون سا بچہ ہے؟ آج ہمارے بچوں نے، نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل کسی فنکارہ کو، اداکارہ کو، کسی نے کس کو بنایا؟ اپنا آئیڈیل ان ہستیوں کو بنائے، اور جو بچیاں ہیں وہ اپنا آئیڈیل بی بی فاطمہ کو بنائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، تو ہمیں اپنے مذہب کو سیکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اور اسلام کے اوپر عمل کر کے اس کو فخر سمجھنا چاہیے۔ غیروں کے طریقوں کو ہم اپنا کر ان کے اوپر عمل کر کے بڑا فخر سمجھتے ہیں، یہ فخر نہیں ہے، یہ غلامی ہے، یہ غیروں کی غلامی ہے۔ دن بدن ہم ان کے نیچے دھستے چلے جا رہے ہیں، ہمارا اپنا جو ہے کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا کلچر ہمارے اوپر حاوی اور غالب ہوتا جا رہا ہے۔ فقط اس میں سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس سنت موجود ہے، ہمارا لباس سنت، ہماری داڑھی سنت، ہمارے بال سنت، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم سنت میں سجے ہوئے ہیں، ہم اس بات پہ فخر ہے۔ تو سنت پہ عمل کر کے ہم فخر سمجھیں۔ تو بات کر رہی تھی کہ نظروں کی حفاظت ہو۔ ارشاد فرمایا ان النظر سهم من سهام ابلیس مسموم، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے جو زہر لگا ہوا ہے، زہر کے ساتھ آلودہ ہے۔ من ترکہا مخافتی، جو بندہ اس تیر کو چھوڑے گا، اس بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائیں گے، دین کا شوق عطا فرمائیں گے، نمازوں کے اندر حضوری عطا فرمائیں گے۔ آج تو بچوں کو نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، یہی تو مصیبت ہے، یہی تو غم پڑا ہوا ہے۔ اس غم کو نکالنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں گند پھیلانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، گند خود ہی پھیل جاتا ہے۔ ماحول کو کنٹرول میں رکھا جائے، 2 دن میں یہ سکول پتہ نہیں کیا سے کیا بن جائے، لیکن صفائی کرنی پڑتی ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے۔ گندگی خود پھیلتی ہے
صفائی کرنے کے لیے بندے کو محنت کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں کی صفائی کریں، آنکھوں کی صفائی کریں، اپنے آپ کو پاک صاف اور بے داغ جوان بنائیں. ہماری جوانی پر لوگوں کو رشک آئے، کیسا باحیا باوقار، جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے داماد چنا تو 2 بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. آج ان کی شہادت کا دن بھی ہے نا معلوم. تو 2 بیٹیاں جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. تو ان کے اندر 2 صفات تھی، ایک سخی تھے اور ایک باحیات ہے. اتنے باحیات ہے کہ نبی علیہ السلام بھی ان سے حیا فرماتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی ان سے حیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے. باحیا مسلمان بنے، باحیا اور بے داغ جوانیاں ہوں، بے داغ جوانیاں ہوں، پاک دامنی کی زندگی گزارے. آج وقت کے بچوں کا ابھی عام نے جوانی کی اس عمر میں قدم رکھا ہے، یہ رکھنا ہے. تو اگر ابھی سے آپ کی کوئی تربیت کرنے والا ہوگا، سمجھانے والا ہوگا، تو آپ اپنی جوانی کو بے داغ رکھیں. ہوتا یہ ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر کہیں کسی کو کوئی راہبر ملتا ہے تو ملتا ہے، مگر نہ پھر وہ زندگی ان کی ایسے ہی گناہوں میں چلی جاتی. خوش نصیب ہیں وہ جوان، وہ بچے کہ بچپن سے ہی انہیں تربیت کرنے والے مربی مل جائیں. اس لیے بچوں کو چاہیے کہ اس عمر کے اندر ہی اپنا کسی نہ کسی مربی سے تعلق رکھیں، رابطہ رکھیں، تاکہ ہر معاملے میں وہ آپ پہ نظر رکھے اور آپ کی تربیت کرے. اور یاد رکھیں النساء حبائل الشیطان لأنه یصطاد بهن الرجال. عورتیں حدیث شریف کے اندر انہیں شیطان کے جال کہا گیا. شیطان ان عورتوں کو مزین کر کے مردوں کی نگاہوں میں پیش کرتا ہے اور مردوں کو ان عورتوں کے ذریعے سے شکار کرتا ہے. اس لیے عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر زیادہ نہ نکلے. حدیث شریف میں آتا ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. عورتوں کو حکم ہے کہ تم گھروں میں رہو تاکہ تمہیں شیطان جال کے طور پر استعمال نہ کرے، اور مردوں کو حکم ہے کہ تم احتیاط کرنا کہیں اس جال میں پھنس نہ جاؤ، اس جال میں کہیں پھنس نہ جاؤ. مزین کر کے پیش کرتا ہے، چاہے حقیقت کچھ نہیں ہو، لیکن مردوں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. تو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلباء، میرے پیارو، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر ہے عشق بتا تو نہیں. یہ خدا کا گھر ہے. مومن کا دل عرش اللہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. اس دل کو آج صاف کر دو، آج صاف کر دو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر ہے عشق بتا تو نہیں ہے. یاد رکھیں جو عشق مجازی کا شکار ہوا یوں سمجھو کہ وہ نکما ہو گیا. ہم نے دیکھا اسکول کے طلباء میں اور مدارس کے طلباء میں موازنہ کیا تو ہمیں مدارس کے طلباء کی استعداد زیادہ نظر آئی، کیونکہ وہاں یہ گناہ کم ہوتے ہیں. تو اسکول کے ماحول میں مخلوط اجتماعات تقریبات زیادہ ہوتی ہیں اور وہاں عشق مجازی کا مرض زیادہ ہوتا ہے. تو اسکول کے بچوں کی استعدادیں کم ہوتی ہیں. مدارس کی جو علماء طلباء جو بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، اسکول کے بچے کو ان کتابوں کو اٹھا بھی نہیں سکتے، اور وہ صبح شہری میں شروع کرتے ہیں، رات یہ تک پڑھتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. اور ہمارے اسکولوں میں تو مشہور ہے معذرت کے ساتھ، کہتے ہیں جی اسکول والے کہتے ہیں گھر میں کام کر کے آنا، گھر والے کہتے ہیں ٹیوشن پہ کر کے آنا، ٹیوشن والے کہتے ہیں اسکول میں کر لینا. تو یہ چکر چلتا رہتا ہے. تو مدارس والے تو استاد ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، طلباء آتے ہیں، دن میں آئے رات میں آئے، آؤ جی لاؤ کتاب، استاد خود پڑھاتے ہیں. تو ماشاء اللہ جہاں اس اسکول کا تو اپنا ایک معیار ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کو ترقی دے، برکتیں دے. لیکن ایک عمومی سی بات کی ہے، تو عشق مجازی اگر ہو جائے تو بندہ نکما بن جاتا ہے. تو سکول اور مدارس کے طلباء کی استعداد کا یہ فرق اسی وجہ سے ہے، عشق مجازی سکولوں میں زیادہ ہے. پھر ہم نے مدارس کے طلباء کا آپس میں موازنہ کیا
تو پتہ چلا جو طالب علم اس خفیہ بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، دن بدن اس کی استعداد گرتی رہتی ہے اور آخر میں بالکل وہ نکارہ بچوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عشق نے غالب ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی سے بڑے کام کے۔ عشق نے غالب ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی سے بڑے کام کے۔ اگر کام کا بننا ہے تو پھر اس عشق مجازی کو چھوڑ دو۔ ایک وقت ہوتا تھا انہی سکولوں میں سے، انہی کالجوں میں سے بچے پڑھتے تھے اور بڑے ہو کر وہ قوم کی تقدیر بدلنے والے بنتے تھے، اور آج بچوں کی سوچیں محدود ہو چکی ہیں۔ ہم سکول پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، بس گزارے کا روزگار مل جائے، روزانہ دال ساگ گھر میں لے آیا کریں گے، بیوی بچوں کو بیٹھ کے کھلا لیا کریں گے، بس زندگی کا معیار یہی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، عزیز طلبا، اس عزم کو بڑھا لو۔ ہم نے صرف ایک فیملی کے اندر زندگی نہیں گزارنی، ہم نے قوموں کی تقدیریں بدلنی ہے، ہم نے قوموں کی قیادت سنبھالنی ہے، ہم نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اپنے ملک کے اندر بھی اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے، تدابیر کرنی ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اپنے اس دماغ کو ہم نے یہ رنگینیوں پہ نیلی پیلی ان رنگوں کے اوپر جو ہے صرف نہیں کرنا، بلکہ اپنی ان صلاحیتوں کو ہم نے قوم کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے صرف کرنا ہے۔ اپنی عزم کو بڑھا لیجیے، سوچ کو بڑھا لیجیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری استعداد میں بھی برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوب کام لیں گے۔ جس بندے نے اس کے مجازی میں قدم رکھا، اب نہ وہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ گھر کا، نہ کاروبار کا، نہ کسی کا۔ کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں؟ کیا جی لگے گا اس کا کسی کاروبار میں؟ دل پھنس گیا ہو جس کا زلف یار میں، جس کا دل زلف یار میں پھنس گیا ہے، اس کا کسی کاروبار میں کیا کام لگے گا؟ کیا دل لگے گا اس کا؟ تو دل نہیں لگتا پھر۔ اس لیے پیارو، اس کے مجازی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دہلی کا واقعہ ہے کہ مؤذن صاحب تھے، اذان دینے کے لیے مینارے پہ چڑھے تو ساتھ گھر میں کوئی لڑکی تھی، وہ بھی چھت پہ تھی، اس کی نظر پڑ گئی، بس دل دے بیٹھا، اذان چھوڑ دی، وہیں سے اترا اور سیدھا ان کے گھر میں گیا اور ان کے والدین کو کہا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اذان چھوڑ دی دینا۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ہیں ہندو، آپ ہیں مسلمان، اگر رشتہ کرنا ہے تو پہلے اسلام کو چھوڑو اور ہندو مذہب کو قبول کرو، پھر ہم رشتہ دیں گے۔ اس نے ہاں کر دی، اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا۔ رشتے کی بات تو ہو گئی، مگر اتنی ہی دیر میں پتہ نہیں وہ کن سیڑھیوں سے چڑھا، کیا ہوا، اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ ایمان سے بھی بندہ محروم ہو جاتا ہے اور مثال صنم بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے پیارو، صنم کے اوپر مرنے کے بجائے سمجھ کے اوپر مرو۔ صنم حب لیلا کے بجائے حب مولا کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو دلوں میں بٹھا دو، یہ ساری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، ساری دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بتا لو، جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی مخلوق اتنی ہی آپ سے محبت کرے گی، اور جتنی آپ کو مخلوق سے محبت ہوگی اتنی ہی مخلوق آپ سے دور بھاگے گی، اور مخلوق کا قرب بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ جس نے اللہ سے محبت کی، ایک نہ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملا لیا جائے گا۔ جس نے غیر اللہ سے محبت کی، ایک نہ ایک دن وہ اس سے جدا کر دیا جائے گا۔ جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور سے جاتے ہیں، اور جس نے غیر اللہ سے محبت کی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نحوست ڈالتے ہیں اور چھٹکار پڑتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیا ہو گیا لوگوں کو گناہ کر کے جو ہے مجلس میں آ جاتے ہیں، کسی کی آنکھوں سے گناہ ٹپکتا ہے، کسی کے کانوں سے گناہ ٹپکتا ہے، کسی کے چہرے سے گناہ ٹپکتا ہے، مجلس میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ کو کھولتے ہیں، بصیرت عطا کرتے ہیں، تو پھر یہ آثار نظر آ جاتے ہیں کہ کون کن اعمال کا مرتکب ہے۔
اس لیے پیارو، عشق مجازی بہت بری بیماری ہے۔ عشق مجازی ہمارے سکول سے ختم ہو جائے، ہمارے سکول میں عشق مجازی کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا بھی مرکز بنائیں گے اور دنیا کے اعتبار سے دنیاوی تعلیم کا بھی مرکز بنائیں۔ یاد رکھیں، شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی۔ دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ لو آفٹر میرج، لو میرج نہیں، لو آفٹر میرج، لو میرج نہیں۔ دین اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ تم لو میرج کرو، لو آفٹر میرج، شادی ہو جائے پھر ٹوٹ کے محبت کرو، جتنی محبت کر سکتے ہو کرو۔ دین اسلام نے اس بات کی ترغیب دی۔ نبی علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ محبت کا معاملات فرماتے، گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے سے پانی پی رہی ہیں، فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی پانی چھوڑنا، تو انہوں نے تھوڑا سا پانی بتایا، نبی علیہ السلام کو پکڑایا، نبی السلام پینے لگے، پھر رکے، مانے لگے حمیرہ یہ بتاؤ تمہارے ہونٹ کہاں لگے ہیں؟ انہوں نے بتایا جہاں ہونٹ لگے ہیں، تو نبی اسلام نے پیالے کو گھمایا اور وہی ہونٹ لگائے جہاں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ لگے۔ شادی کے بعد محبت کریں، جتنی مرضی کریں، لیکن شادی کرنے تک اپنے دل کو کنٹرول رکھیں۔ یہ دل بہرے محبت ہے، محبت تو یہ کرے گا، لاکھ روز اس کو تو کسی پر تو یہ مرے گا۔ محبت تو اس نے کرنی ہے، لیکن یاد رکھو اس کو اللہ کی محبت میں لگاؤ۔ اگر اللہ کی محبت اس دل میں بساؤ گے تو غیر کی محبت نہیں آئے گی، اگر اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ڈالو گے تو پھر غیر کی محبت آ جائے گی۔ جس طرح برتن کے اندر آپ پانی ڈالیں تو ہوا نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں ڈالیں تو غیر کی محبت خود بخود نکل جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کریں اور شادی کے بعد جتنی چاہے محبت کریں، میاں بیوی بن کے رہیں۔ حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبا، ہر عشق مجازی کا انجام، ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا، ہر عشق مجازی کا انجام نہیں، آغاز برا دیکھا، انجام کا یا اللہ کیا حال ہوگا۔ آغاز ہی برا ہوتا ہے تو انجام کا پھر کیا حال ہوگا۔ عاشق فاسق کی کیفیت یہ ہوتی ہے، عاشق مجاز کی کیفیت یہ ہوتی ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ نہ وہ مردہ، ہر وقت بے چین، دماغی خیالات، ذہنی خیالات، اسے پتہ ہی نہیں ہے نہ دنیا کا نہ دین کا، ہر وقت ایسی کیفیت میں جیسے جہنم کے اندر لوگوں کی کیفیت ہوگی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ مردے ہیں نہ وہ زندے ہیں، درمیان کی اس کیفیت کے اندر اور آگ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جو نوجوان جوانی کے اندر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے، نظر کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، گناہوں کے موقع ملیں گے اور پھر بھی اپنے آپ کو ان سے بچائیں گے، عشق مجازی کے مواقع ملیں گے لیکن اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سورج ہوا نیزے کے قریب ہوگا، تپ تپتی دھوپ ہوگی، پسینے اتنے زیادہ ہوں گے جس طرح ہم شاور کے نیچے نہاتے ہیں تو پانی دیتا ہے۔ فرمایا اس دن ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اگر سایہ حاصل کرنا ہے تو اپنی جوانیوں کو بے داغ بنا لیجیے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا عشق بابردان پاشد پائیدار، عشق بابردان پاشد پائیدار، عشق با حی و با قیوم دار۔ مردہ کے ساتھ عشق کرنا یہ پائیدار نہیں ہوتا، عشق کرنا ہے تو اس حی و قیوم ذات کے ساتھ کرو۔ محبت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرو، وگرنہ یہ عشق تمہاری جان بھی لے لے گا اور تمہارا ایمان بھی لے لے گا۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر کو نور جہاں سے عشق ہو گیا تھا، جہانگیر کو نور جہاں سے عشق ہو گیا تھا، نور جہاں شیعہ تھی، کہنے لگی تم بھی شیعہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں کیوں شیعہ ہو جاؤں؟ تو کہنے لگی تم میرے عاشق ہو اور عاشق کو چاہیے محبوبہ کا مذہب اپنا لے۔ تو کہنے لگا میں نے جان دی ہے ایمان نہیں دیا، معذرت کے ساتھ میں نے جان دی ہے ایمان نہیں دیا، میں شیعہ نہیں ہو سکتا۔
لیکن عام طور پر یہ دیکھا کہ جو عاشق مزاج ہوتا ہے وہ اپنے محبوبہ کے مذہب کو بھی اپنا لیتا ہے، جیسے بھی واقعات میں کئی واقعات مشاہدات ہیں۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں سب بچوں سے ہم نے ایک وعدہ لینا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، ٹھیک ہے، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہو دیکھ کر اختر جنہیں، آخرت برباد ہو دیکھ کر اختر جنہیں۔ اس شعر کو یاد رکھیے، یہ آپ کا میرے ساتھ وعدہ ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ آئندہ ملاقات کروائیں گے تو آپ سے سنوں گا بھی اور پوچھوں گا بھی کس کس نے اس کے اوپر عمل کیا۔ کسی اور شاعر نے کہا اسکول کے بچے شعر کیونکہ بڑے ذوق شوق سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم بھی تھوڑا سے اشعار سنا دیتے ہیں۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ جو حسینوں کے دم بر رہا ہے اس کا ذوق بلند نہیں ہے، اس کا ذوق بہت گھٹیا ہے، کم سوچ آدمی ہے، اور وہ بہت ہی کم ہمت آدمی ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص بننا ہے، دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے، تو ان فکروں اور سوچوں کو چھوڑو، دل و دماغ کو پاک صاف کر لو، اللہ والوں سے تعلق جوڑ لو، اور جو ہے عشق مجازی کو نکال کر اپنے دلوں میں عشق حقیقی کو پیدا کر لو۔ اس عادت کی بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق حقیقی عطا فرمائے۔ اور عشق حقیقی کیسے ملے گا؟ کسی باخدا اللہ والے سے رابطہ کرنے سے ملے گا، اس کے ساتھ آپ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر لیں، اپنے دل کے حالات اس کو بتایا کریں۔ جس طرح ظاہر کی بیماریاں ہوتی ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہ اپنی بیماریوں کا علاج پوچھتے ہیں، بالکل اسی طرح روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہم کسی اللہ والے شیخ سے، مرد کلندر سے رابطہ کریں، اس سے ان روحانی بیماریوں کا علاج پوچھیں، وہ صاحب نسبت کا ہمیں علاج بتائے گا، ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو پاک صاف کر دیں گے، دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیں گے۔ ہم نے کئی مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر یہ تجربہ کیا ہے کہ جہاں اس کے مجازی نہیں ہوتا وہاں بچوں کی استعدادیں بلند ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں یہ فسادات زیادہ ہوتے ہیں وہاں بچوں کی استعدادیں اور ہمتیں کم ہوتی ہیں، نمرات کم آتے ہیں اور ان کی تعلیمی معیار بھی کم ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور دینی اور بنیادی دونوں تعلیموں سے اور تربیت سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کریں گے، دعا کرنے سے پہلے دل کے علاج کے لیے اور جو کچھ سنا کیا